ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا پھر کافر کا۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ ایک ایسی بنجر زمین ہے جس نے کبھی ہریالی نہ دیکھی۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ کبھی بھی ایک طرفہ کہانی پر یقین نہ کرے، کیونکہ اس میں ہمیشہ کچھ صفحات غائب ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی و محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتا، اسے اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ حضرت علی نے فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی، مفلسی و فقیری داخل نہیں ہوتی۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جب دل گھبرائے تو الحمد نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا پھر مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ حضرت علی نے فرمایا، دھوکے، فریب اور گناہ کی سزا اسی زمین پر بھگتنی ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ کسی بھی چیز کا انتخاب آسان نہیں، یہ بھی ایک فن ہے جو کوئی کوئی جانتا ہے۔ کسی کی مرضی یا انتخاب کے مطابق رویے اختیار نہ کریں، بلکہ
اپنی سچائی کی بنیاد پر عمل کریں جو دوسروں کی خوشی کا باعث بنے۔ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کی مثال پہاڑ پر کھڑے اس شخص کی سی ہے جسے زمین والے چھوٹے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ خود زمین والوں کی نظر میں چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما دے، تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے استغفار کرو جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ جس کو یہ گر مل گیا کہ کہاں کیا بولنا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، معاف کرنے میں جلدی کرنا شریفوں کی عادت ہے اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینوں کا طریقہ ہے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی بات زیادہ اثر کرتی ہے جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہیں تو وہ ہمیں تارے لازمی دکھاتا ہے۔ پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہن کر دیا۔